اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، ہمارا آج کی جو سورہ ہے وہ ہے سورہ نمبر 103، سورہ العصر۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا عام طور سے ترجمہ یہ ہے، زمانے کی قسم، انسان حقیقت میں گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ ناظرین حضرات، اس سورہ میں کی پہلی آیت کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے واو۔ واو کے معنی عام طور پر اکثر جو ہیں وہ اور کے ہوتے ہیں عربی میں، مگر یہی واو کا لفظ کسی بھی سورت کی پہلی آیت کے شروع میں جب آتا ہے تو اس کے معنی جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ کسی بھی سورت کی پہلی آیت کے شروع میں واو آتا ہے تو اس کے معنی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر والعصر، تو یہاں پر جو واو ہے وہ قسم کے معنی میں لیا جائے گا۔ اب اسی سے ملتے جلتے دو اور لفظ ہیں اسی روٹ لیٹر میں یا اسی مادے میں، ایک ہے جیسے یہ ہے قسم، تقسیم اور قسم۔ اب تقسیم کے جو معنی ہیں وہ ہیں الگ الگ کرنے کے، کاٹنے کے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم دو وجہوں سے کھائی جاتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی قسم جب کھاتا ہے کہ جو مخاطب ہے وہ جو خطاب کر رہا ہے وہ جھوٹا شخص ہو، لوگ اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتے ہوں، تو وہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے تاکہ میری بات پر لوگ یقین کر لیں، اس وجہ سے قسم کھاتا ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی تو ایماندار ہے، معتبر ہے، مگر وہ بات کچھ اس طرح کی کہتا ہے، ایسی عجیب کہتا ہے کہ جس پر اعتماد اور اعتبار کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو دو لفظ اور ہیں اسی مادے کے، تقسیم اور قسم۔ اب تقسیم جو ہے وہ کاٹنے کو کہتے ہیں، الگ الگ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو جیسے میرے پاس ایک گلاب جامن ہے اور 3 لوگ بیٹھے ہیں، تو میں ان کو 3 حصوں میں اس کو کاٹ کر دوں گا۔ تو اس کے جو قسم کے معنی ہوتے ہیں، کسی کے ریب کو یا کسی کے شک کو کاٹنا، کسی کے ریب یا شک کو کاٹنے کے لیے بھی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو واو کے جو تھا یہ قسم کے معنی جو ہے وہ کسی کے شک کو کاٹنا اور جو ہے بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے
اور قسم کھائی جاتی ہے۔ اب اس میں دوسرا لفظ ہے عصر۔ عصر کے معنی ہیں زمانے کے۔ اچھا، اس میں عربی میں ایک اور لفظ ہے دہر، اس کے معنی بھی زمانے کے ہیں، مگر عصر کے معنی جو زمانے کے ہیں اور دہر کے جو معنی ہیں اس میں تھوڑا فرق ہے۔ عصر کا زمانہ جو ہے محدود آنشک طور پر ہے، اور دہر کے زمانے کے معنی جو ہیں وہ وسیع ہیں۔ عصر کے زمانے کے معنی جو ہیں وہ انسان کی زندگی سے لے کے انسان کی موت تک کے زمانے کو عصر کہتے ہیں، اور دہر جو ہے اس کے معنی جو زمانے کے آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، یعنی دنیا کے تخلیق سے لے کے دنیا کے ختم ہونے تک کے زمانے کو دہر کہتے ہیں۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر جو ہے انسان کی زندگی سے لے کے اور انسان کی موت تک کے زمانے کو عصر کہتے ہیں۔ اچھا، عصر کے ایک معنی اور بھی ہیں، جس میں کہ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں آتا ہے کہ وہ جو واقعہ ہے اس میں کہ یوسف علیہ السلام جب جیل خانے میں تھے تو وہاں پر دو قیدی اور بھی تھے، انہوں نے خواب دیکھی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام جو تھے وہ خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے، خواب کی تعبیر جانتے تھے، ان کو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا۔ تو ان کے پاس میں دو قیدی آتے ہیں اور وہ اپنی خواب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا اس میں ایک جو قیدی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا جس میں کہ میں اپنے راجا کے لیے جو ہے بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ تو وہاں پر بھی عصر کا لفظ آیا۔ تو ایک معنی نچوڑنے کے بھی ہوتے ہیں، عصر کے ایک معنی نچوڑنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ نیبو ہے، نیبو کے عرق کو اگر نچوڑ دیا جائے تو اس عرق کو جو نچوڑ لیا گیا ہے نیبو سے، کوئی مشین ایسی ہے کہ اس کو دوبارہ پھر اس میں داخل کر دے، یا گنے کے رس کو گنے سے نکالنے کے بعد میں کوئی ایسی مشین نہیں بنی ہے کہ دوبارہ اس کے اندر داخل کر دے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے وہ کھائی ہے انسان کی زندگی کے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے کہ انسان کی زندگی، جو اس کی زندگی سے جو وقفہ، جو وقت، جو لمحات نکل گئے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے۔ جس طریقے سے نیبو کے عرق کو اگر نچوڑ لیا جائے تو واپس نہیں ڈالا جا سکتا، یا گنے کے رس کو نچوڑ لیا جائے تو اس میں واپس نہیں ڈالا جا سکتا، اسی طرح سے انسان کی زندگی کے جو لمحات ہیں، جو وقفہ ہے، وہ اس کی زندگی کا گزر چکا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو اب جیسے کہ برف ہے، برف بیچنے والا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ برف جو ہے وہ اس کی فطرت ہے ہر پل گھلنا، تو برف بیچنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرا برف جو ہے وہ گھلنے سے پہلے اس کا جو سرمایہ ہے وہ میری جیب میں آ جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ برف کے گھلنے سے پہلے میرا میں برف بک جائے اور میرا سرمایہ میری جیب میں آ جائے۔ تو اسی طریقے سے انسان کی یہ جو زندگی ہے، جو برف کے مانند پل پل ہر پل گھل رہی ہے
اور ختم ہو رہی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ یہ تمہاری جو زندگی ہے، زندگی کا زمانہ جو ہے، یہ جو ہے اسی طرح سے، جس طریقے سے برف گھلتا ہے اسی طریقے سے ہر پل گزر رہی ہے۔ اگر تم نے اس زندگی کو کامیاب نہیں بنایا تو پھر جو آخرت کی زندگی ہے اس میں خسارہ ہی خسارہ رہے گا۔ تو عقلمند آدمی، دانشمند آدمی کا یہ کام ہے کہ جس طریقے سے برف والا یہ چاہتا ہے کہ میری برف جو ہے بک جائے، کھلنے سے پہلے سب برف بک جائے اور میرا سرمایہ میری جیب میں آ جائے، اسی طریقے سے انسان کو بھی یہ چاہیے کہ اس کی جو زندگی ہے، جو ہر پل برف کی مانند گھل رہی ہے، گھٹ رہی ہے، اس کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا۔ اب کامیاب کیسے بنائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ اپنی زندگی کو بیچ دیتے ہیں جنت کے عوض میں۔ تو اب جنت کے عوض میں بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارنا۔ اللہ نے کہا تم اگر میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں اس کے عوض میں آخرت کا گھر جو ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی میں آخرت کا گھر جو ہے وہ جنت ملے گا۔ تو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال لینا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے کوئی چیز تھی، اس کی قیمت 10 روپے تھی، تو میں نے وہ 10 روپے کی، آپ نے مجھ سے وہ مجھے 10 روپے دے دیے اور وہ چیز خرید لی، تو اب وہ چیز میری تو تھوڑی رہی، وہ تو میں نے آپ کے ہاتھ بھیج دی، 10 روپے میرے ہو گئے، وہ چیز جو ہے وہ آپ کے ہوئے، اس چیز پہ میرا کوئی اختیار نہیں رہا۔ اسی صورت سے اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے ہاتھ بیچیں گے تو ہماری زندگی پر پھر کوئی اختیار نہیں رہے گا، یعنی کہ ہم جو ہوں گے وہ اللہ کے حکم، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، گزاریں گے۔ تو یہ ہے بیچنا۔ تو اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اگر اللہ کے ہاتھ ہم نے اپنی زندگی نہیں بیچی، یعنی اس کی آیات کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈالا، تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اب ایمان لانا اور جو ہے عمل صالح کرنا، اب عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نیک عمل جو ہم کرتے ہیں اس میں 2 شرطیں ہیں کہ وہ خسارے سے بچیں گے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ تو اس میں جو ہے ایمان اور پھر اس کے بعد ہے عمل صالح، یعنی کہ اب اس میں عمل صالح وعامل الصالحات، یعنی عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور اپنے عملوں کی اصلاح کریں گے۔ اب نیک عمل تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے، نیک عمل تو لوگ کرتے ہیں، اپنی اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، مگر وہ اللہ کی نگاہ میں نیک عمل نہیں ہو۔ نیک عمل وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، وہ عمل ہے۔ اب بہت سے عمل ہم ایسے ہیں جو کرتے ہیں اور ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، مگر وہ اللہ کی نگاہ میں نیک عمل نہیں ہوتے، یعنی کہ اپنی نفس کی خواہش اور دل کی خوشی کے لیے کیا گیا کوئی بھی عمل جو ہے وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ نیک عمل وہ ہوگا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اب اس کے بعد میں یہ ہے کہ عامل الصالحات،
یعنی کہ جو ایمان لائیں گے وہ نیک عمل کریں گے. 2 چیزیں ہو گئیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ صبر کریں گے. اور صبر صبر کرنے کے معاملے میں یعنی کہ ایمان کے اور عمل نیک عمل کرنے کے نتیجے میں جو پریشانی اور مصائب اور کٹھنائیاں آئیں گی اس پر صبر کریں گے اور حق پر قائم رہیں گے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پائے استقامت جو ہیں وہ لرزش نہ کھائیں. یعنی حق کے معاملے میں حق پر ڈٹے رہیں، چاہے کتنی پریشانیاں آئیں، ہمارے پائے استقامت جو ہیں وہ لرزش نہ کھائیں. اور ایک دوسرے کو صبر کی تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر یعنی کہ صبر کی تلقین کرتے رہیں. یعنی حق پر ڈٹے رہیں چاہے کتنی پریشانیاں آئیں. اللہ کی راہ میں اس پر ہم جو ہے ڈٹے رہیں اور صبر کرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.